بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، اسلام ہمیں کسب معاش اور کسب حلال کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ جو لوگ کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے رزق کے حصول کے لیے، عموماً ایسے لوگ دستے سوال دراز کرتے ہیں، لوگوں کے مال پر نظر رکھتے ہیں، اور اسلام اس عمل کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ بھیک مانگنے لگ جائیں اور لوگوں کے مالوں پر نظریں رکھیں۔ اسلام نے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ محنت کا حکم دیا، اسباب اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق مقدر فرما دیا ہے، اب اتنی محنت کی کیا ضرورت، جو رزق لکھا جا چکا ہے وہ مل کے رہے گا، اور وہ کوشش اور محنت نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل غلط سوچ ہے، اور یہ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ بالکل غلط سوچتے ہیں، اس لیے کہ اسلام نے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ بندہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے جو اس کو ملنا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے، اس کا حکم دیا ہے کہ ہم کسب کریں، کوشش کریں، اور یہی رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ کی رسی باندھ کر توکل کروں یا پھر اونٹ کی رسی کھول کے توکل کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اونٹ کی رسی باندھ اور پھر اللہ پہ توکل کر، یعنی اپنے اونٹ کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کر، رسی باندھ کے پھر توکل کر اللہ پر کہ وہ میرے اونٹ کی حفاظت کرے گا۔ رسی کھول کر حفاظتی تدابیر کو فراموش کر کے اللہ پہ توکل نہیں کرنا، اسباب اختیار کر پھر اللہ پہ توکل کر۔ یہی تعلیم ہے رسول اللہ کی، اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ بندہ رزق کے اسباب کو اختیار کرے، محنت کرے، کوشش کرے، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑے، اللہ پہ توکل کرے جو وہ رزق عطا فرمائے۔ ایک سوچ یہ کہ سارا اعتماد اسباب پہ رکھا ہوا ہے، وسائل اور جو ذرائع ہیں صرف انہی پر اعتماد ہے، ذات باری تعالیٰ پر جو ایک توکل کا تصور ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہر خیر اور شر، ہر اچھائی اور برائی، ہر نفع نقصان کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا اور آخرت کے ہر نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہمیں کوئی ایک ذرہ بھر بھی نفع نہیں دے سکتا، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی ہمیں نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ رزاق رب العالمین ہے، رزاق اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک تصور یہ بڑا کمزور ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی حرام یا ناجائز کام کر رہا ہو، ہم اس کو منع کرتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ اگر یہ اسباب چھوڑ دوں گا، یہ ذرائع چھوڑ دوں گا تو رزق کہاں سے کماؤں گا؟ تو اس نے ناجائز و حرام ذرائع پر اتنا اعتماد کر لیا، اور اللہ پر توکل اتنا کمزور ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے سمجھ رہا ہے کہ مجھے رزق ملے گا، حالانکہ یہ بالکل اسلام کے منافی ایک عمل ہے، اور یہ نظریہ، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا؟ صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ بندہ اسباب اختیار کرے، حلال ذرائع کے لیے حلال اسباب کو اختیار کرے، کوشش کرے، پھر نتیجہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو جیسا رزق عطا فرمائے، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ وہ جو رزق عطا فرمائے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت محنت کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ان کے اسباب کے اعتبار سے، ان کی کوشش کے اعتبار سے نتیجہ نہیں ملتا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت کم محنت کرتے ہیں لیکن اللہ ان کو بڑی دولت دے دیتا ہے، بہت منصب دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان کی روزی بھی ہم نے تقسیم کی ہے، یعنی اللہ نے ہمارا رزق تقسیم فرما دیا، اور فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْدَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر کئی درجہ بلند کیا۔ ایسا کیوں کیا کہ ایک کو بلند مرتبہ عطا کیا، ایک کو کم مرتبہ عطا کیا، ایک کو امیر کیا، ایک کو غریب کیا، ایک کو بہت دولت دی، ایک کو کم دولت دی؟ کیوں ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو اپنا خادم بنا لے۔ ایک افسر ہوگا، ایک اس کے ماتحت ہوگا، پھر اس ماتحت بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رزق کو اس طرح تقسیم فرما دیے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ اگر دنیا کے سارے لوگ ہی امیر ہو جائیں تو بہت سے ہمارے دنیا کا نظام متاثر ہو جائے۔ یہاں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک سوشل میڈیا پہ ایک شخص ہے،
اس کے سامنے کسی نے سوال کیا، خود ہی اس نے جملے ایک مرتبہ کہے تو بڑی حقارت کے ساتھ اس نے ان جملوں کو برا بلا کہا، اور اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو معاذ اللہ ایک غلط سوچ والا اور ایک بہت ٹونٹ کے انداز میں جملے کہے۔ وہ کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سارے امیر ہو جائیں تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا دنیا کا نظام امیر لوگ چلا رہے ہیں، امیر پلان بی ڈھونڈ لیں گے، جبکہ یہ قرآن کا تصور ہے۔ یعنی یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ شورى کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 27 ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے وہ لوگ۔ یعنی اگر سارے امیر ہو جاتے تو زمین میں فساد ہو جاتا، وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ کسی بندے کی سوچ نہیں ہے، رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔ اگر سارے لوگ امیر ہو جائیں گے تو زمین میں فساد ہو جائے گا۔ اگر تھوڑا غور کریں، مفسرین نے اس پہ بڑا کلام فرمایا ہے۔ اس آیت کے تحت بہت سارے امور ایسے ہیں جو غربا سے متعلق ہے، غربا ہی وہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچرا اٹھانا، ہمارے سیوریج کا نظام ہے، گندگی کے کئی معاملات ہیں، وہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہ عمل کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، سارے امیر ہو، کوئی بھی غریب نہ ہو، تو گندگی کون اٹھائے گا؟ یہ کچروں کا نظام ہے ایک بہت بڑا، اس کو اٹھانا، صفائی ستھرائی، یہ کون کرے گا؟ ہر بندہ یہ کہے گا میرا اسٹیٹس، میرا منصب، میری دولت، میں کچرے اٹھاؤں، تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ بالآخر کیا ہوگا؟ کچروں کے ڈھیر لگ جائیں گے، تعفن پھیل جائے گا، بیماریاں پھیلیں گی اور نظام سارا دھرم برہم ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کے دنیا کے بے شمار معاملات ہیں، اگر غور کریں، اور بھی بہت ساری صورتیں اگر غور کریں گے ہمیں سمجھ میں آئے گا، تو دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ شاہد انور صاحب ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں بڑے ایکٹیو ہیں، ان کے بہت ساری ایسے باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے بالکل منافی ہیں، اور لوگ ان کو کہتے ہیں بھائی یہ تو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، جو لوگ کماتے نہیں ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یہ کاروبار کی طرف، کام کاج کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، موٹیویٹ کا طریقہ یہ نہیں ہوتا لوگوں کو ذلیل کیا جائے۔ یہ غریبوں کو ٹونٹ کرتے ہیں، ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں ترغیب دینے کا، کسی کی اصلاح کرنے کا، کسی کو اچھائی کی طرف لانے کا ایک طریقہ بیان کیا۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہ طریقہ ہے موٹیویٹ کا، یہ طریقہ ہے کسی کو نصیحت کرنے کا۔ ذلیل کرنا نصیحت کرنا نہیں ہوتا، اور یہ حضرت موٹیویٹ نہیں کرتے۔ موٹیویٹ آپ لوگ کہتے ہیں، لوگ یہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں جو کام کاج نہیں کرتے۔ ان کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی، یہ ایک اپنی بڑی مہنگی کار میں بیٹھے، کروڑوں روپے کی کار ہے۔ اب یہ اس کار میں بیٹھ کر ان لوگوں کو جو اپنی معمولی سی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، اپنی ذاتی کار ہے ان کے پاس لیکن وہ مہنگی نہیں ہے، تو ان کو غریب ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں، ان پر ٹونٹ کر رہے ہیں، یہ ایسے غریب لوگ ہیں، یہ ذلت کا شکار ہوتے ہیں، اس طرح کے جملے۔ جبکہ وہ بندہ جو گاڑی میں جا رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہا ہے، ان کو کھلا پلا رہا ہے، ان کے لیے ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، جو ان کے حقوق ہے وہ ادا کر رہا ہے، اور کسی سے مانگ نہیں رہا، شریعت پہ عمل کر رہا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، رزق کے حوالے سے اس پہ پورا چل رہا ہے۔ تو آپ اس کو ذلیل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں جب تک بندہ خربوں پتی اربوں پتی نہ ہو تو تب تک وہ ذلیل ہے، اور اس کو غریب کہہ کے اس کو معاذ اللہ اس کو ٹونٹ کریں، اس کو حقیر نظروں سے دیکھیں۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، اور نہ آپ کسی کی اصلاح اس طرح کر سکتے ہیں، اور نہ یہ اسلام کا یہ انداز ہے کسی کی اصلاح کرنے کا۔ آپ کو چاہیے آپ اچھے انداز میں ان لوگوں کی اصلاح کریں جو کام نہیں کرتے، اور اچھے انداز میں، بالکل پوزیٹیو انداز میں آپ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی آیت کے اگلا حصہ جو ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، اور لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے رب العالمین، جتنا چاہتا ہے وہ جتنا چاہے اتنا اتارتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھتا ہے، جس کی جیسی ضرورت ہے رب ذوالجلال اس کو ویسا ہی عطا فرما رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں بری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا، بہت سی چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں لیکن تمہارے حق میں اچھی ہوتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بہت سی چیزوں کا ہم تقاضا کرتے ہیں، محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتی۔
اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے وہ، کیونکہ امانت میں بعض دفعہ بہتر بھی نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بلائی مالداری میں ہے، اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بلائی فقیری میں ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے۔ پھر حدیث کا جو آخری حصہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم ہوں، خبیر ہوں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اللہ پر توکل کرے، اسباب اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ اور میں ایسے لوگوں سے بھی کہوں گا، شاید انور صاحب جیسے لوگ، آپ اچھا کام کر رہے ہیں موٹیویٹ، لیکن انداز درست کریں، پازیٹیو انداز میں لوگوں کو اس کام کی طرف ابھاریں کہ وہ لوگ ذرائع اختیار کریں، کوشش کریں، اسباب اختیار کریں روزی کے۔ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے تاکہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔